ہماری مستورات کو آپ دیکھیے کہ بازاروں میں ان کا آنا جانا کتنا ہے، مزاروں پر ان کا آنا جانا کتنا ہے۔ مزاروں پر سب سے زیادہ تعداد کس کی ملتی ہے؟ اور ہماری عورتوں کی مل رہی ہے۔ جیسے بازاروں میں سب سے زیادہ تعداد ہماری عورتوں کی مل رہی ہے، انا للہ، ایسے ہی مزاروں پر ہماری عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ مل رہی ہے۔ اور یہ دونوں جگہ بڑی خطرناک ہے، ان کا بازاروں میں جانا بھی خطرناک، کیونکہ بازار کیا ہے؟ سب سے بری جگہ بازار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ سب سے عمدہ جگہ کون سی ہے اور سب سے خراب جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا، اپنی طرف سے نہیں بتا دیا۔ آج کا کوئی ہوتا تو فوراً گھڑ کے بتا دیتا نا، اللہ پاک سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اللہ پاک سے کے پاس گئے اور ان سے پوچھ کر آئے اور بتایا کہ حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی جگہ ہے مساجد اور سب سے بری جگہ ہے بازار۔ دیکھیے، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ اتنی معمولی بات تھی، لیکن ہر بات دین کی اہم ہے، تو بغیر اللہ پاک سے استفسار کے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور تو سب سے بری جگہ کس کو بتایا گیا؟ بازار کو۔ آج بازاروں میں سب سے زیادہ ہمارے ماؤں بہنوں کی تعداد ہے کہ نہیں ہے؟ اور مزاروں پر بھی ہمارے ماؤں بہنوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ وہاں جا رہی ہیں، جبکہ کیا فرمایا گیا؟ لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہا السرج۔ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو بار بار قبرستان میں جاتی ہیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر چراغاں کرتی ہیں، وہاں جا کر خرافات کرتی ہیں۔ ان کا وہاں جانے کا کیا کام؟ ان کے لیے تو بہترین جگہ گھر ہے، ان کے لیے بہترین جگہ گھر ہے کہ بغیر اجازت کے ہرگز نہ نکلے، اور نکلے تو جہاں جانا مناسب ہو وہیں جائیں، جہاں ان کو خیر کی بات مل رہی ہو، اور جہاں شر کی بات مل رہی ہو جو ایمان کے خلاف، وہاں جانے کا کیا کام؟ جہاں لعنت کی جگہ ہے، جہاں احادیث میں جن مقامات پر جانے سے ان کو لعنت کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے، تو عورتیں وہاں جا رہی ہیں۔ اور شادی بیاہ کے اندر عورتیں کس قدر بے پردگی کے ساتھ ماحول بناتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ شادی بیاہوں کے اندر پردہ بالکل طاق نہیں رکھ دیا گیا، حالانکہ پردہ تو عورت کی عفت اور عصمت کا ضامن ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ مرقدہ نے کتنی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا، ابواب النکاح کے اندر بھی سمجھایا، کتاب اللباس کے اندر بھی سمجھایا، اور بار بار ان کو سمجھایا۔ تو پردہ عورت کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ان کی حسن کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک وہ عورت ہے جو بے پردہ ہے، اور ایک وہ عورت ہے جو پردے کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جو پردے کے ساتھ رہتی ہے اس کا حسن زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حسن جمال میک اپ سے نہیں بڑھتا، حسن جمال تو عبادت سے بڑھتا ہے۔ حسن جمال عبادت سے بڑھتا ہے، تلاوت سے بڑھتا ہے، ذکر اللہ سے بڑھتا ہے، اور پردے سے بڑھتا ہے۔ ایک پردہ کرنے والی ماں بہن ہے اور ایک بے پردہ، تو اس کے چہرے کا حسن جو پردہ کرنے والی ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک آپ کو الگ ہی نور محسوس ہوگا، اس کے چہرے پر من جانب اللہ تعالی نور ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پر من جانب اللہ تعالی لعنت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ پردہ نور بڑھاتا ہے، اور بے پردگی نور کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ جو قرآن پاک نے پردہ دیا تھا حسن جمال بڑھانے کے لیے، نورانیت میں اضافہ کرنے کے لیے، اور شادی بیاہ کے موقع پر کیا حال ہوا؟ تو ایسی بے پردگی کا عالم ہوا۔ یہ بخاری شریف ہمیں ان باتوں کا درس دیتی ہے، اور جب ہماری یہ بچیاں ان حقائق کو سمجھیں گی اور شریعت کو سمجھیں گی تو ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی
یہ طاقت پیدا ہوگی کہ وہ اپنی بہنوں کو سمجھائیں گی، اپنے محلے کے اندر جائیں گی، وہاں تبلیغ کریں گی، اور وہاں ان کو سمجھانا آسان ہوگا، وہ ایک ہی پورے علاقے کے لیے مبلغہ کا کام کرے گی۔ ماشاءاللہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے اور بہت ہی خیر و برکت کی بات ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ عورتوں میں سود کا رواج بھی بہت بڑھ رہا ہے، عورتوں میں سود کے اوپر بھی تھوڑا سا ذکر اچھا، اکٹھی ہوتی ہیں 10-10 20 اور سود لیتی ہیں اور دیتی ہیں۔ اچھا، ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ جہاں خیر کے اندر بہت آگے ہیں، وہاں ان کے اندر خیر کی قبول کرنے کی باتیں بھی تو ہے نا۔ ان کو آپ ایک تسبیح بتا دو تو ماشاءاللہ وہ تسبیح کی پابندی کرتی ہیں، ان کو آپ کوئی فضیلت کی بات بتا دو تو اس کو برابر کرتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہ بات کہ آپ نے ان کو کوئی فضیلت کی بات بتا دی کہ یہ پڑھنا ثواب ہے، یہ عمل کرنا ثواب ہے، تو وہ اس عمل کو مضبوط پکڑ لیا کرتی ہیں، ان کے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ اور ایسے ہی ہماری کچھ عورتوں کے اندر جب وہ دوسری عورتوں کے پاس بیٹھتی ہیں تو ان کے اندر برائی بھی بہت جلدی آ جاتی ہے۔ تو اچھی عورتیں وہ ہیں جو اچھائی کو حاصل کرتی ہیں، اور بری عورتیں وہ ہیں جو برائی کو حاصل کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے مزاج کو اچھائی کی طرف لانا ہوگا۔ یہ معلوم ہو کر بہت ہی افسوس ہوا کہ ہماری عورتوں کے اندر سود کا رواج بھی آ رہا ہے۔ سود کا رواج ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری عورتیں سودی کاروبار کریں، ایسا کاروبار جس پر بہت بڑے عذاب کا وعدہ ہے اور لعنت برسائی گئی۔ امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ کفر اور شرک کے بعد مجھے اتنا بڑا عذاب کسی گناہ کا معلوم نہیں ہوا جتنا گناہ سود کے اوپر آیا ہے۔ کفر اور شرک کے بعد مجھے اتنے بڑے گناہ کا کسی عذاب کا کسی گناہ پر علم نہیں ہے جتنا کہ گناہ سود کا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے وہاں کیا فرمایا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ سن لو، اعلان جنگ کیا ہے اللہ پاک نے اپنے ذات سے اور اپنے پیغمبر علیہ السلام سے، ان کے لیے جو سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہے، اور اللہ اور ان کے حبیب علیہ السلام سے اعلان جنگ کے بعد پھر ایمان والے کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے، اس پر تو لعنت مسلط ہوگی، اس کا گھر بار بھی نقصان میں جائے گا۔ اور یہ تجربہ ہے، ہم دیوبند میں پڑھنے کے زمانے میں سنا کرتے تھے کہ فلاں آدمی بہت بڑا کاروباری ہے، پوری دیوبند کے اندر مشہور ہے، سودی کاروبار کے اندر وہ سب سے پہلے نمبر پر تھا، اور اس کا کاروبار بہت ہی بڑا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اصل بھی اور اس کے ساتھ جو کچھ اور چیزیں تھی وہ بھی سب ختم ہو چکی۔ تو سود تو اتنا بڑا نقصان کا باعث ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرما دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ پاک سودی نظام کو گھٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور صدقات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے نا ایمان، یہ ہے ہمارا ایمان۔ آج تک کوئی انسان صدقہ اور خیرات کے بعد اس کا مال کبھی کم ہوا ہے ایسے تجربے میں؟ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں نے پچھلے سال اتنی زکوٰۃ دی تھی اور اتنا صدقہ کیا تھا اور میرا مال تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، گھٹ گیا۔ کتنے لوگ آپ کو یہ کہتے ملیں گے؟ 1000 میں سے چند لوگ بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ صدقہ کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد ان کا مال کم ہوا ہو۔ حالانکہ بظاہر مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور مشاہدے میں یہ بات آتی چلی جاتی ہے۔ وہ حقیقت جو آنکھوں سے پوشیدہ تھی، اللہ پاک نے اس کو ظاہری طور پر مشاہدے میں لا دیا، اور انسان اس کا مشاہدہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور سودی نظام جو بظاہر انسان کو بڑھاتا ہے، وہ انسان کے لیے خسارہ ہے اور تباہی ہے اور بربادی ہے اور بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اس لیے اس کا گناہ بھی بڑا خطرناک ہے۔
بہت خطرناک ہے۔ کم سے کم سود کا جو درجہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کم سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ تو اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ بات عرض کی جا رہی ہے کہ سود کا رواج ہمارے مردوں کے اندر ہو یا ہماری عورتوں کے اندر ہو، یہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ کم سے کم درجہ سود کا علماء نے جو ذکر کیا وہ ایسا بیان کیے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ 70 بار غلط کاریہ کرتا ہو۔ توبہ 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 توبہ، سننے کے اندر بھی کتنا برا لگتا ہے، کہنے کے اندر بھی کتنا برا لگتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے سود کا معاملہ کہ اللہ، اسی لیے امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے کتنی سچی بات فرمائی ہے کہ مجھے کفر و شرک کے بعد کسی ایسے گناہ کا علم نہیں ہے جس پر سود سے زیادہ خطرناک وعید آئی ہو، کہ اللہ پاک نے ان کے لیے صاف طور پر جنگ کا اعلان کیا۔ اس لیے اس کاروبار میں پڑنا ہلاکت ہے۔ ہاں، جائز کاروبار گھر بیٹھ کر کر سکتی ہیں، عورتوں کے لیے تجارت کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ عورتیں اگر ان کے پاس 1,00,000 2 لاکھ روپے ہوں تو وہ، یا اس سے بھی کم ہوں، تو گھروں کے اندر وہ کاروبار بھی کر سکتی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، تمام امت کی ماں، وہ بھی کاروبار فرماتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو لے کر تشریف بھی لے گئے ہیں اور خوب برکات ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کو تجارت کرنا کوئی منع نہیں، وہ جائز طور پر، صحیح طور پر اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے مباح طریقے پر تجارت کریں۔ تجارت کا شوق ہو تو کر سکتی ہیں، اور آج تجارت کے اندر بہت سارے لوگ پیچھے ہو رہے ہیں۔ ہمارے مردوں کو تجارت کرنا چاہیے نا، ہمارے مردوں کو تجارت میں لگنا چاہیے، بیکار نہ پھرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مرقدہ نے جب ابواب البیوع کو لکھنا شروع کیا تو کہاں تک لکھتے چلے گئے، اللہ اللہ، ہر باب اس قدر لکھا اور اس کے فضائل بیان کیے کہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، جو سچی انداز سے تجارت کرتا ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جو انسان امانت داری کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے، وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، صدیقین کے ساتھ ہوتا ہے، شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو تجارت، اگر انسان کے پاس تجارت نہ بھی ہو، بڑے پائے کی تجارت نہ بھی ہو، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی تجارت تو کر لینی چاہیے، کہ تاکہ اس کا شمار صدیقین میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بڑی مارکیٹ نہیں بنائی، آپ نے کوئی بڑا کاروبار آپ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک موقع یہ بھی ہے کہ آپ کوئی چھوٹی تجارت ہی کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو چھوٹی تجارت میں ہی نفع کثیر عطا فرما دے، اور سب سے بڑا نفع ہمارا تو یہ ہے کہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، کتنے اونچے مقام کے، ان کی روایات بخاری شریف میں کتنی ہیں۔ تو بازار تشریف لے جاتے تھے، اپنے شاگرد حضرت نافع کے ساتھ بازار تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت نافع کہتے کہ حضرت آپ یہاں نہ تو کچھ خریدنے کے لیے آئے ہیں، نہ کچھ آپ کو فروغ کرنا ہے، کیوں تشریف لائے ہیں آپ بازار میں؟ فرمایا بھائی میں آتا ہوں کہ تاکہ یہاں لوگوں کو سلام کروں، جانوں دیکھوں کہ وہ کاروبار شریعت کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جاننا بھی تو ضروری ہے تاکہ ان کو شرعی مسائل بتا سکوں، سمجھا سکوں، اور کم سے کم ان کو سلام کروں اور ان کو دعا کروں۔ یہ ایک ان کے دماغ میں بات آتی تھی، اور وہ ایمان والوں کی زیارت کے لیے نکلا کرتے تھے، ان کے تعلیم و تعلم کے لیے نکلا کرتے تھے، اور خود یہ نکلنا یہ کتنا بڑا ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جب کوئی ایمان والا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا،
کہ تمہارا چلنا مبارک ہو، تمہارا چلنا مبارک ہو کہ تم نے جنت کے اندر اپنا ایک مکان بنا لیا۔ تو ایسے ہی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بھائی تجارت کرو۔ ہمارے اندر ایک بڑی کمی یہ بھی آ گئی ہے کہ ایک گھر میں کمانے والا اور بہت سے افراد کھانے والے، ہر ایک کو تجارت کرنے میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ تجارت کرنا، زراعت کرنا، حرفت کرنا، یہ سب انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ ان پیشوں کا علم حاصل کرنا، پیشوں میں لگنا، یہ بھی فرض علی الکفایہ ہی کے ضمن میں آتا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں حلال طریقے سے کماؤں، یہ میرے لیے جہاد میں جانے سے زیادہ افضل ہے۔ حلال طریقے سے کمانا میرے لیے جہاد میں جانے سے افضل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے مسند اعظم کے اندر ایک روایت ذکر کی کہ کوئی شخص، وہ بھی اسی معنی کی مضمون کی روایت ہے، کہ کوئی شخص رات گزارے اس حال میں کہ اس کو فکر ہو کہ اپنے اہل و عیال کو وہ کہاں سے کھلائے گا، اور اس میں وہ صبح اٹھ کر اپنا ذہن دوڑا رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، اپنے کھیت میں جا رہا ہے، اپنے کاروبار میں جا رہا ہے، اپنے پیشے میں جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جو بھی لائن ہے اس کی وہاں جا رہا ہے، تو فرمایا یہ اس کے لیے میدان جہاد میں تلواریں چلانے سے زیادہ افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو مسند میں نقل فرماتے ہیں۔ تو اسلام میں تجارت کی کتنی بڑی حیثیت ہے۔ بخاری شریف ہمیں تجارت کرنا بھی سکھاتی ہے۔ یہاں تجارت کے اصول بھی ہے، یہاں نمازوں کے طریقے ہیں اور آداب اور شرائط کا بیان ہے۔ یہاں ابواب التجارت بھی ہیں، ابواب الزراعت بھی ہیں، ابواب الحرفہ بھی ہیں، بلکہ امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے سارے پیشوں کو ثابت بھی کیا ہے، اور کیا بتا دیا کہ پیشے کی بنیاد پر حقیر و ذلیل نہیں ہوتا۔ خاندان اور برادریاں اور پیشے، اس بنیاد پر کوئی انسان حقیر و ذلیل نہیں ہوتا۔ کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور باقاعدہ پیشوں کے نام لیے آپ نے اس پیشے پر بھی عنوان قائم فرمایا کہ ایک قصاب ہے اور اس کے لیے بھی روایت ذکر کی، ایک سواق ہے تو اس کے لیے بھی روایت ذکر کی، فلاں پیشہ حدادی کا ہے اس کو بھی صحابہ کے اقوال سے ثابت کیا، ان کے اعمال سے ثابت کیا۔ تمام پیشوں کو، تمام ابواب کو امام بخاری نور اللہ مرقدہ اپنی مقدس کتاب میں ثابت کرتے چلے گئے۔ بخاری شریف تو ماشاءاللہ کیا ہے، یہ تو دین کی اصلاح اور دنیا کی فلاح کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور ہمارا دین ہماری دنیا ہی سے نکلتا ہے۔ جو کچھ ہم دنیا کے اعمال کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ بھی دین ہی تو ہے۔ نکاح یہ بھی شطر الایمان ہے۔ عبادت کو عبادت کے طریقے سے کریں گے اور زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ہمارے کام جو دنیا کے کام ہیں ان کو دین کے اعتبار سے کرنا، یہی دین ہے۔ آپ کاروبار اخلاص سے کر رہے ہیں، دین سے کر رہے ہیں، سچائی سے کر رہے ہیں، تو آپ کا کاروبار بھی عبادت ہے۔ آپ نکاح و بیاہ میں مصروف ہیں اور اس کو شرعی انداز سے انجام دے رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، سب کچھ عبادت ہی عبادت ہے۔ ہمارا دین اور دنیا کوئی الگ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمارے دنیا کے اندر ہے، اور دنیا کے کاموں کو شریعت کے مطابق کرنا، یہی اس کا نام دین ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے تو ہمارے لیے اتنا آسان بنا دیا ہے۔ پہلے تو تھا بھائی پہاڑوں پر جا کے بیٹھ جاؤ، بال بچوں کو چھوڑ دو اور بالکل یک طرف ہو جاؤ، خلوت میں چلے جاؤ، یہ ہے دینداری۔ اور اس ماشاءاللہ اس امت کے لیے دینداری کتنی آسان ہے۔ آپ جا کر کسی سے سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں، آپ کا یہ بھی عبادت ہے۔ زیارت کرنا بھی عبادت۔ ایک ایمان والے کا تو ہر کام عبادت ہے، بشرطے کہ وہ اصول شریعت کے مطابق ہو اور سنت طیبہ کے موافق ہو۔ ہر کام آپ کا عبادت ہے، اور یہی ہے رحمت للعالمین۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جب بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ اس رحمت للعالمین کے اثرات یہی تو ہیں کہ آپ نے تمام چیزوں کو عبادت کا رنگ دے دیا۔ خوشی، غمی
اور ساری باتیں سفر کی، حضر کی، خوشی کی، غمی کی، اپنوں کی، غیروں کی، ان کو شریعت کے مطابق کر لو اور یہ دیکھو کہ شریعت کیا کہتی ہے، یہی ہے آپ کی عبادت، اور یہی ہے الدین یسر کا مصداق کہ دین آسان ہے۔ اللہ پاک نے دین کو آسان بنا دیا، اور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ کتنا آسان بنایا اللہ پاک نے دین کو، اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیا، اور اعلان بھی فرما دیا۔ کیا؟ جگہ جگہ اعلان کہ اے ایمان والے بندو، اگر تم سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی بات شریعت کے خلاف ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو گھبراؤ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کیا پیاری بات ہے، مایوس سے بھی بچا رہے، مایوس نہ ہو، اور بار بار فرماتے ہیں اللہ پاک کہ ایمان کی برکت سے اور شریعت کی محبت کی برکت سے، علماء صلحاء کی محبت کی برکت سے، اولیاء اللہ کی محبت کی برکت سے، انبیاء کی محبت کی برکت سے اللہ پاک کیا تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے، اور تمہاری اچھائیوں کا صلہ جب دیں گے تو تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ چنانچہ ایمان والا جب انتقال کرتا ہے اسی وقت سے اس کے لیے بشارتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، انتقال کے ٹائم سے ہی بشارتوں کا آغاز۔ پھر قبر میں گیا تو اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، پھر جب اٹھے گا پھر بھی اس کو بشارت ملے گی، اور جب وہاں میدان میں ہوگا تب بھی اس پر اللہ کی خاص عنایات ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے، یہ رحمت للعالمین کی برکات ہے، یہ رحمت للعالمین کی برکات ہے کہ اتنی مقدس کتاب آپ کو پڑھنے کو ملی، پڑھانے کو مل رہی ہے۔ قرآن عزیز آپ کو مل رہا ہے، قرآن عزیز اللہ کا سب سے بڑا کلام، حبل اللہ المتین، وہ دیا ہی اس لیے کہ ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں لے لو، سبحان اللہ، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور نماز میں پڑھا تو 100 نیکیاں، اور رمضان میں پڑھا تو اور کتنی 70 گنا 700، اور حرم شریف میں پڑھا تو 1,00,000، سبحان اللہ، اس پر اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ تو اللہ پاک نے یہ سب چیزیں دی ہیں یہ ہمیں نوازنے کے لیے، نمازیں دی ہیں، زکوٰۃ کا عمل دیا ہے۔ اللہ پاک کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک تو غنی ہے، مستغنی ہے، سارا عالم ان کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 100 گز زمین کا ٹکڑا کتنی قیمت کا ہے، کئی معلوم ہوا کہ 10 لاکھ کا ہے، اور کئی معلوم ہوا کہ 1 کروڑ کا ہے، اور کئی معلوم ہوا کہ 1.5 کروڑ کا ہے، جیسا موقع۔ اور جس کی ساری زمین ہے وہ کتنا مالدار، ساری زمینیں ہیں جس کی ہیں تو اس کے پاس کتنے خزانے، جس کا سارا آسمان، شمس و قمر جس کے ہیں وہ کتنا مالدار ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہمارے پاس ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں، اور ہم تو بقدر ضرورت اس کو نازل کرتے ہیں۔ ابھی تو ایک زمین کے خزانے ہی آپ سے برداشت نہیں ہوئے، دوسری زمینوں کے خزانے تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے، اور کتنے اللہ پاک نے خزانے رکھے ہیں۔ امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے جو آخری باب قائم کیا تو میزان لگا رہے ہیں، اس میں میزان لگا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہاں تمہیں ثواب ملے تو اپنے اعمال کو اخلاص سے کرنا ہوگا کہ میزان قائم ہوگی، اور اتنی بڑی میزان قائم ہوگی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے ایک پلڑے میں آ جائے، اتنی بڑی میزان قائم ہوگی۔ اس میزان کو کون کیسے بھرے گا بھائی؟ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس میزان کو بھر دے، بھرنے والے بھی اللہ ہے، بھرنے والے بھی اللہ ہے۔ اللہ پاک جس کے عمل کو پسند فرما لیں گے اس کی میزان کو انشاءاللہ بھر دیں گے، اور میزان کو بھرنے کا نسخہ بھی بتا دیا، وہ ہے اچھے اعمال اور اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے نا، اللہ پاک سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر، تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے ذکر پر اللہ کی رضامندی مرتب ہوتی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تو اللہ کے ذکر پر
اللہ کی رضامندی مرتب ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک راضی ہو جائیں گے تو اس کی میزان بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے یہ باب میزان کے طور پر قائم فرما دیا۔ کیا؟ اخلاص سے شروع کیا، انما الاعمال بالنیات سے کتاب کو شروع کیا، اخلاص پر ہی ہے اس کا خاتمہ فرما دیا۔ اول بھی اخلاص، آخر بھی کیا؟ اخلاص۔ یہ بتانا ہے کہ اخلاص پیدا کرو اور اسی سے وزن پیدا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے اندر ہم میزان کو رکھیں گے اور ان میں انسانوں کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، انسانوں کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، اور وہاں سب کا معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا، اور تولنے کے بعد اعلان ہوگا کیا؟ کہ فلاں انسان کے اعمال حسنہ بھاری ہو گئے ہیں اور اس کے اعمال سیئہ کا پلڑا اٹھ گیا ہے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ انسان سعیدوں میں شامل ہو گیا، سعود فلاں سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا، یہ انسان سعید ہو گیا، کبھی شقی نہیں ہوگا۔ اور جو انسان جس کے اعمال صالحہ وہ کمزور پڑ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے اور کم ہوں گے، اس کے جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ انسان اشقیہ کے اندر لکھ دیا گیا اور اب یہ کبھی سعید نہیں ہوگا۔ تو وہاں فیصلہ ہوگا، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنے مقام پر یہ بات کہی ہے۔ تو اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اسی بات کے قائل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ مرقدہ اسی پہلو کو اختیار فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ صحائف اعمال کو تولا جائے گا، جن اعمال جو صحائف جو کیا کہیے صحائف اعمال ہوں گے جہاں فرشتوں نے لکھا تھا اعمال کو، ان اعمال کو تولا جائے گا تو ان کا وزن ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا، اور محدثین کی طبقے نے اس کو بھی اختیار کیا کہ اعمال کرنے والے تولے جائیں گے، اشخاص اور عاملین کا وزن ہوگا۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ مرقدہ نے ایک صاف بات فرما دی، ایک فیصلہ کن بات فرما دی کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور میزان کو بڑھنے والا نسخہ وہ ذکر اللہ کرنا ہے۔ چنانچہ میزان کو ثابت کیا۔ ایک طبقہ جو کہ میزان کا انکار کرتا تھا معتزلہ کا، تو ان کے خلاف